السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست فدا حسین قاسمی۔ محرم الحرام کا مہینہ بہت ہی عظمت والا، برکت والا مہینہ ہے۔ رمضان کے بعد اگر سب سے زیادہ برکت اور عظمت کسی مہینے کی ہے تو محرم کے مہینے کی ہے، لیکن سب سے زیادہ اگر بے حرمتی کی جاتی ہے اور برائیاں کی جاتی ہے، بدعات اور رسم و رواج کیے جاتے ہیں، اور مذہب کے نام پر، اسلام کے نام پر اگر برائی کی جاتی ہے تو وہ بھی محرم کا ہی مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر جتنے بدعات و خرافات کیے جاتے ہیں اتنے شاید کسی اور مہینے کے اندر نہیں کیے جاتے ہیں۔ انہی میں سے ایک بدعت یہ بھی ہے کہ لوگ محرم کے مہینے کو تہوار کہہ کر کے مناتے ہیں، اس کو تہوار کہتے ہیں، جبکہ اسلام کے اندر، شریعت کے اندر صرف اور صرف 2 عید کہی گئی ہے۔ سال میں 2 عید صرف ہمارے لیے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف ارشاد ہے، ہمارے لیے صرف اور صرف 2 عید ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس کے علاوہ کوئی عید نہیں ہے۔ بہت سی جگہوں پر عید میلاد النبی بھی 12 ربیع الاول کو منایا جاتا ہے، اس کی بھی شریعت کے اندر، اسلام کے اندر کہیں سے کہیں تک کوئی اصل اور کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو کیا محرم کے مہینے کے اندر 10ویں تاریخ کو، یوم عاشورہ کو جو تہوار کہہ کر منایا جاتا ہے، یہ تہوار اس کو کہنا کیسا ہے؟ تو شریعت کے اندر جب ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں تو اس کو تہوار کہنا کسی بھی اعتبار سے جائز نہیں ہے، کیونکہ تہوار تو خوشی کا دن ہوتا ہے، اور اگر جیسا کہ محرم الحرام کے اندر لوگ سوگ مناتے ہیں، ایک طرح سے اس کو غم کا مہینہ کہتے ہیں، اگر اس اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو بھی اسے تہوار نہیں کہا جا سکتا ہے، لیکن شریعت کے روح سے بھی اگر دیکھا جائے تو اس کو تہوار کہنا کہیں سے کہیں تک درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، کیونکہ شریعت کے اندر اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اور بہت سے جگہوں پر لوگ اس دن خاص طور سے اپنے کاروبار کو بند رکھتے ہیں، فیکٹری کارخانے کو بند رکھتے ہیں، دکان کو بند رکھتے ہیں، اور اس دن جو میلے وغیرہ لگائے جاتے ہیں اور خاص طور سے جو پروگرام کیے جاتے ہیں اس کے اندر شرکت کرنے کے لیے وہ اپنی دکانوں کو بند رکھتے ہیں۔ تو کیا یہ دکان کا بند رکھنا، اس طریقے سے کرنا، یہ کیسا ہے؟ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ اس دن یعنی یوم عاشورہ کے دن ہم اپنی دکانوں کو، اپنے کاروبار کو، اپنے کارخانے کو بند رکھیں یا نہ رکھیں؟ تو شریعت کے اندر اس کی کوئی اصل ہمیں نہیں ملتی ہے کہ شریعت نے ہمیں اس دن دکان کھولنے سے منع کیا ہو یا کاروبار کرنے سے منع کیا ہو، بلکہ جس طریقے سے اپنی روٹین ہماری پورے سال کی چلتی ہے اسی طریقے کی روٹین ہمیں اس دن بھی اختیار کرنا ہے۔ اگر آپ دکان بند رکھیں گے اور کارخانے بند رکھیں گے تو دوسری برائیوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ کیوں آپ گھر پہ بیٹھے رہیں گے، خالی بیٹھے رہیں گے تو آپ ہو سکتا ہے محرم کی جو مجلسیں جہاں لگتی ہیں آپ وہاں چلے جائیں، جہاں پر میلے ٹھیلے لگتے ہیں، جہاں پر اس کی رسم و رواج کیے جاتے ہیں محرم کے مہینے کے اندر یوم عاشورہ کے دن، تو اس رسم و رواج کے اندر بھی آپ شریک ہو جائیں، اس میلے کے اندر آپ شریک ہو جائیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہم اپنی روٹین جو ہماری جس طریقے سے ہماری ڈیلی کی روٹین ہے اسی روٹین پر اپنی زندگی کو گزاریں، اور جو اعمال بتائے گئے ہیں یوم عاشورہ کے دن کے وہ اعمال ہم کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم لو لگائیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اپنے گھر والوں پر خرچ کریں، اور اسی طریقے سے روزہ رکھیں، صدقہ خیرات کریں۔ یہ کام آپ کر سکتے ہیں، لیکن دکان کو بند کر کے ہی ضروری نہیں ہے کہ یہ کام کیا جا سکتا ہے، دکان کو کھول کر کے بھی آپ اس کام کو کر سکتے ہیں، کسی طریقے کی کوئی حرج اس کے اندر نہیں ہے۔ اب بہت سے لوگوں کے ذہن کے اندر یہ سوال آئے گا کہ نہ تو یہ خوشی کا دن ہے نہ یہ غم کا دن ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ ہم اس دن نہ خوشی منائیں گے نہ ہی غم منائیں گے، بلکہ ہماری جو زندگی جس طریقے سے ڈیلی روٹین ہماری چلتی ہے اسی طریقے کی روٹین پر ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ جس طریقے سے عید الفطر، عید الاضحیٰ کے اندر ہم کرتے ہیں اس طریقے سے نہیں کریں گے، بلکہ اپنی ڈیلی روٹین کے حساب سے اپنی زندگی کو اس دن بھی گزاریں گے، عبادتوں کے اندر زیادہ سے زیادہ اپنے وقت کو صرف کرنے کی کوشش کریں گے۔ ویسے بھی محرم کا پورا مہینہ ہی عبادتوں کے لیے بہت ہی اہم ہے، بہت ہی خاص ہے، پورے مہینے کے اس کے روزوں کے بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اس مہینے میں عبادت کرنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جیسا کہ میں پچھلی ویڈیوز کے اندر بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ محرم کا مہینہ کوئی سوگ کا مہینہ نہیں ہے، غم کا مہینہ نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ شہید ہونے کی وجہ سے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے کی وجہ سے اگر آپ غم مناتے ہیں تو شہید ہونا یہ غم کی علامت نہیں ہے بلکہ یہ خوشی کی علامت ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شہید ہونے کی خواہش ظاہر کی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ظاہر کی تھی، اسی طریقے سے بہت سے صحابہ کرام نے شہید ہونے کی خواہش ظاہر کی تھی اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعائیں کی تھی۔
تو شہید ہونا یہ کوئی غم کے لیے نہیں ہے، شوق کے لیے نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا صاف طور سے اعلان ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ ایک دوسری جگہ فرمایا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ یہاں تک فرمایا ہے کہ شہید کو تو مردہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کے راستے میں جو انسان شہید ہو جائے اس کو مردہ بھی نہیں کہنا ہے، بلکہ وہ تو زندہ ہے، لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں، انسان سمجھتے نہیں ہیں۔ اور دوسری آیت کے اندر جو فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، وہ کھاتے بھی ہیں اور پیتے بھی ہیں۔ تو اس لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے کی وجہ سے ہم اس مہینے کو غم کا مہینہ نہیں کہہ سکتے ہیں، اور اسلام کے اندر سوگ منانا صرف اور صرف 3 دن اجازت ہے، اس سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، عورتوں کے لیے جن کے شوہر انتقال کر گئے ہوں یا جن کو طلاق ہو گئی ہو تو ان کے لیے جب تک ان کی عدت نہ پوری ہو جائے تب تک سوگ منا سکتی ہیں، لیکن مردوں کے لیے تو ویسے بھی 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے۔ اور خوشی اس لیے نہیں منائیں گے کیونکہ یہ کوئی عید کا دن نہیں ہے، خوشی کا دن نہیں ہے، شریعت کے اندر اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اس لیے ہم یوم عاشورہ کے دن، 10 محرم کے دن جس طریقے سے اپنی ہم زندگی گزارتے ہیں، جس طریقے سے ہماری ڈیلی روٹین ہے، سارے کام ہم کرتے ہیں، اسی طریقے کی زندگی ہم گزاریں گے۔ ہاں، زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں، اللہ سے لو لگائیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں اور اپنے گھر والوں پر خرچ کریں، صدقہ خیرات کریں اور آپ روزہ رکھیں۔ عبادتوں کے اندر گویا کہ زیادہ سے زیادہ اپنے وقت کو لگانے کی کوشش کریں، بدعات و خرافات سے، رسم و رواج سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور رسم و رواج سے، بدعاتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔